ساتھ اپنے ایک معزز مہمان جو ہمارے درمیان میں پوئی پھول پور سے تشریف لائے ہیں، ہماری مراد ہے مولانا وقاص احمد صاحب اثری نظیری حفظہ اللہ۔ آپ وہاں اپنے مقامی وہاں جو مسجد ہے وہاں کے امام اور خطیب بھی ہیں، اور الحمدللہ آپ کا وہاں ایک کاروبار بھی ہے، آپ الحمدللہ تجارت کی حیثیت سے بھی وہاں تجارت بھی کر رہے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہماری دعوت پر آپ نے لبیک کہا، ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہاں کے تمام ذمہ داران کی جانب سے آپ کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے وقت میں ہم تمام سامعین کے سامنے خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حاضرین اجلاس عام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر الامور ہے۔ بعدہ درد و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین، بنا کسی تمہید کے میں اس مسجد کے بانی اور اس مسجد میں تمام حصہ داروں کا اور اس کو آباد رکھنے کی کوشش کرنے والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے جب ایسے کسی انجانے علاقے میں توحید کا پودا جب تناور نظر آتا ہے تو دل کی خوشی کا عالم اور منظر بیان کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں۔ آپ مبارکباد ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایسا ماحول ہے، توحید کی جڑیں مضبوط ہیں، نبی علیہ السلام کی اتباع کا جذبہ زندہ ہے۔ قرب و جوار کے علاقوں میں آپ جائیں گے اور جاتے بھی ہوں گے، آپ وہاں کے اسلام کا منظر دیکھ کر آپ خون کے آنسو بھی رونا چاہتے ہوں گے تو شاید آنسو نہ نکلتے ہوں گے، یہ منظر ہوتا ہوگا۔ بہرحال آپ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ کی توفیق بخشی، اور ہم مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں ہمارے پاؤں کو اپنے دین کے معاملات میں اور مزید جما دے اور مزید ہمیں استقامت نصیب کرے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد جو سورہ قرآن کی سب سے چھوٹی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ حاجہ کے شروع میں، یہ چھوٹی تو ضرور ہے لیکن اس کا پیغام بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور اس دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا بھی ایک تقاضا ہے۔ وہ کیا کہ جب کوئی کسی کو نوازتا ہے تو اس سے کچھ مطالبہ ضرور رکھتا ہے،
اسے کچھ امیدیں ضرور رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو نوازا، کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، حوض کوثر دیا ہے۔ کوثر آپ جانتے ہیں جنت کی ایک نہر ہے، قیامت کے دن اس سے سوا کوئی پانی نہیں ہوگا، جس کو اس کا پانی نصیب ہو گیا لم یظمأ ابدا۔ اب جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جائے گا، جب تک انسان جنت یا جہنم میں نہ چلا جائے، پیاسا نہیں ہوگا۔ وہ گھڑی اتنی لمبی ہوگی کہ ابتدائے کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک بندہ اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کا جب تک کہ حساب و کتاب رب کے سامنے نہ دے لے گا، نگاہ اٹھانے کا بھی اور نگاہ جھکانے کا بھی، تب تک کہ وہ گھڑی ختم ہونے والی نہیں۔ کتنی لمبی، ایک گھوٹ بدستے مبارک نبی علیہ السلام کے مل گیا تو کبھی پیاس نہیں۔ تو وہ کوثر دینے کے بعد دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا کہ فصلی لربک ونحر، یہ احسان ہم نے آپ پر کیا ہے تو احسان مند رہیے، اور احسان مند اور شکر گزاری کی کیفیت اور صورت کیا ہوگی کہ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے پروردگار کے لیے قربانی کیجیے۔ مسلمانوں، میرا ذہن کچھ اور بنا تھا کہ میں یہاں آؤں گا کچھ اور بولوں گا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ یہاں یہ اتنا بڑا گاؤں ہے اور نسل در نسل تمام موحدین ہیں اور 400 گھر کی آبادی، 5 مسجدیں، تو میرا ذہن تبدیل ہو چکا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، ایک تو دوسرے لوگ محروم ہیں، جو محروم ہوتا ہے اس کے سامنے کسی اور انداز میں بات کی جاتی ہے، اور جسے جو چیز ملی ہے اس کے سامنے کسی اور انداز میں بات ہوتی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو وہ چیز مل گئی جو اوروں کو نہیں ملی ہے، اور گندگی میں ہیں، اور غلاظت میں ہیں، اور شرک میں ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سچی اتباع سے دور ہیں، لیکن ہم اور آپ اس پاک دامنی کے دائرے میں ہیں۔ اللہ نے یہ پاک دامنی ہمیں دی ہے، ہم مسلم نوجوانوں کو دی ہے، ہم موحد بوڑھوں کو دی ہے، ہماری خواتین کو رب نے نوازا ہے۔ اب یہ جو رب نے نوازا ہے، یہ مطالبہ رب کرتا ہے ہم سے، کیا کرتا ہے؟ اب اس پر احسان مندی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، شکر گزاری کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ یہ بے راہ روی کی راہیں پھر رب قبول نہیں کرے گا، رب قبول نہیں کرے گا۔ رب کی اتنی بڑی نعمت توحید ہمیں ملی، جیسا کہ ابھی مولانا عبداللہ احسان اللہ فیضی صاحب نے آپ کے سامنے رکھی بات، کل کا خلاصہ توحید ہے۔ وہ توحید سے نوازا، اس پر ہم بے راہ روی کی راہ پر چل پڑیں، اس کی ناقدری کریں۔ اتنی وسیع و عریض ہمیں مسجد ملی ہے، اتنا وسیع و عریض علاقہ ہمیں ملا ہے، اور پھر بھی ہم ناقدری کا مظاہرہ کریں، شکر گزاری کا مظاہرہ نہ کریں، رب کی عبادت کی فکر نہ کریں، رب کے لیے وقت کو قربان نہ کریں، رب کے لیے تجارت کے اوقات اور شیڈول نہ تبدیل کریں، کالج اور یونیورسٹیوں کے شیڈول ٹائمنگ سیٹ اپ چینج نہ کریں، تو ہم سے دیر نہیں لگے گی رب ذوالجلال کو یہ دولت چھیننے میں۔ رب ذوالجلال کو ہمارے چہرے عزیز نہیں ہیں مسلمانوں، رب ذوالجلال کو ہمارے خاندان اور نسب اونچائی پسند نہیں ہے۔ اگر رب ذوالجلال کو یہی ہمارے چہرے اور ہمارے خاندان محبوب ہوتے اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ دولت توحید ملی ہے، تو ابو لہب توحید کا زیادہ حقدار تھا بلال کے مقابلے میں۔ یہ دین قدر کرنے والوں کا دین ہے۔ فصلی لربک ونحر، رب کے لیے اپنی زندگی کے شیڈول کو جب تک کہ ہم تبدیل نہیں کریں گے، قربان نہیں کریں گے، شادی میں رب کے دین ملنے کے بعد، رب کا دین ملنے کے بعد شادی کے اندر جو معاملات دین کے خلاف ہیں، دینی مزاج کے خلاف ہیں، اس کو دینی مزاج کے مطابق نہیں کریں گے، چھن جائے گی یہ دولت۔ فصلی لربک، اپنے پروردگار کے لیے عبادت کیجیے، ونحر، اور عبادت آپ میدان جنگ میں ہو، اے نبی علیہ السلام، علماء سے پوچھئے گا آپ، ہمیں نمازوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے، ہم کرکٹ کا میدان نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، موبائل کی اسکرین نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں، ہماری خواتین کھانے کا بہانہ لگا کر، بچوں کے پیشاب کا بہانہ لگا کر وہ
بے راہ روی اور کاہلی اور سستی کا اور غفلت کا شکار رہتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو کہا آپ میدان جنگ میں ہیں، سامنے فوج ہے، سب کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، قریب ہے اور لڑائی ہو رہی ہے، شباب پر لڑائی، عین نماز کا وقت ہو جائے، ایک جماعت کو کہیے کہ وہ دشمن کے سامنے کھڑی رہے اور ایک جماعت کو آپ لے کر کنارے ہو جائیے اور نماز پڑھیے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ ہے عین میدان جنگ کے اندر رب ذوالجلال کے حکم کی پاسداری، یہ ہے اصل اپنی زندگی کے اندر رب کی نعمتوں کو سمجھنا، رب کی دی ہوئی دولتوں کو دنیا جہان کی دولت سے سب سے عزیز سمجھنا اور اس پر شکر گزاری کا احساس اپنی زندگی میں لانا۔ وانحر، قربانی کیجئے، وانحر، قربانی کیجئے۔ قربانی کے تعلق سے بھی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے اس سورہ کا تتمہ پورا کر دوں آپ کے سامنے۔ ان شانیک هو الابتر، نعمت مل گئی، نعمت پر شکر گزاری کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، دشمنی دنیا کرے، دشمنی دنیا کرے، دنیا لاؤ لشکر لے آ کر بیٹھ جائے آپ کے سامنے اور آپ کی تعداد کم من فئۃ قلیلۃ ہے، کم من فئۃ قلیلۃ ہے، 200 ہیں آپ، 300 ہیں آپ کے پاس ہتھیار بھی نہیں، آپ کے پاس ٹریننگ بھی نہیں، آپ کے پاس وہ کمانڈر بھی نہیں جو ان کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس وہ جرنیل بھی نہیں جو ان کے پاس ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ کتنی ہی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اس بندگی کے ساتھ جیں اور بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئیں۔ خالد بن ولید معرکہ موتا میں گھستے ہیں اور 3 لاکھ عیسائیوں کے درمیان سے 10,000 کی فوج کو واپس لے کر چلے آتے ہیں، ان کی جان کو بچا کر۔ ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم اور آپ کس دشمن سے خوف کھا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے نفس کے دشمن سے خوف کھانا ہے، ہمیں باہر کے دشمن سے زیادہ اپنے دل کے اندر بیٹھے دشمن سے خوف کھانا ہے، اس سے زیادہ چوکنا رہنا ہے۔ قد افلح من زکاہا، رب نے یہ نہیں کہا دشمن پر غالب آ جاؤ گے تو کامیاب ہو، یہ نہیں کہا۔ قد افلح من زکاہا، جو اپنے نفس پر کنٹرول کر لے گیا وہ کامیاب ہیں۔ ہماری بچیاں کالج میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں اور قسمیں کھاتی ہیں عشق و معاشقی کر کے کہ میرا جینا اور میرا مرنا اے راکیش تیرے ساتھ ہے، اے راہل تیرے ساتھ ہے، اے وکاس تیرے ساتھ ہے۔ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس پر کنٹرول کرو، جو رب نے توحید کی نعمت تمہیں دی ہے، اسلام سے جو تمہیں نوازا ہے۔ کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا اور مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرے شوہر کے لیے بھی میرا جینا مرنا نہیں ہے، جس کے ساتھ تمہارے باپ نے بیاہ کیا تھا اس کو بھی نہ یہ جملہ کہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ کہو جس دن یہ جذبہ پیدا کر لو گی تم، اور جس دن میرے نوجوان، میرے بوڑھے اس جذبے کے ساتھ زندہ رہیں گے، ان کو پھر دشمنوں سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان شانیک هو الابتر۔ اس کا معنی کیا ہے؟ تمہارے دشمن اے نبی، آپ کے دشمن اے نبی دم بریدہ رہ جائیں گے، نسل کٹ جائے گی ان کی، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اور ذلت تو اتنی ہو جائے گی کہ ابو لہب کی اولاد ہے نا، ابو لہب کی اولاد ہے نا، مسلمان ہو گئی تھی۔ ابو لہب ماں اور باپ مسلمان نہیں، ان کی تباہی پر سورہ اترتی ہے، بچے مسلمان ہیں۔ آپ منظر ذرا اپنی نگاہوں میں لا کر تو دیکھیے کہ ان کے بچے یہ آیت پڑھتے ہیں، ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی کے بچے اولاد یہ آیت پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب، میرا باپ برباد ہو، میری ماں برباد ہو۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین ان شانیک هو الابتر، یہاں سے جذبہ آیا ہے۔ دشمن مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں رہے گا، آپ زندہ رہو گے۔ آپ کی توحید اگر آپ کی زندگی میں زندہ ہے، نبی علیہ السلام کی اتباع اگر زندہ ہے۔ قربانی کے متعلق بعض چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں مختصر وقت میں، کہ جو قربانی ہے نا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے ایک بڑی عظیم آیت کہی ہے۔ ہر عالم، ہر خطیب اس آیت کو مینشن کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے۔ وہ آیت ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها
वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। कि आप कुर्बानी 1 लाख का खरीदते हैं, कुर्बानी के जानवर 1 लाख का खरीदते हैं, 20,000 का खरीदते हैं, 10,000 का खरीदते हैं, अपनी अपनी वसअत के मुताबिक कोई 5,000, 6,000, 7,000 का खरीदता है। देखिए, और इबादत के अंदर जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, नमाज, हज और तमाम, उसमें दूसरे पहलू से गुफ्तगू अल्लाह ने की है। लेकिन जब बात कुर्बानी की आई तो दो टोक अंदाज में बात की है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम्हारी कुर्बानी का जानवर कितना अच्छा है और कितना गया गुजरा है, ये अल्लाह तबारक व तआला नहीं देखता। लन यना, तुम बकरी करते हो कि बकरा करते हो, तुम ऊँट करते हो कि ऊँट नहीं करते हो, अगर वो ऐब से सही सालिम है तो इसकी बात नहीं होगी। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह को तुम्हारे कुर्बानी के जानवर का गोश्त नहीं पहुँचता है, खून नहीं पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुँचता है। उसका खून ज़मीन पर बाद में गिरता है, तुम्हारे दिल के अंदर इरादा क्या है वो रब को पहले पहुँचता था। तो पता क्या चला इस आयत के ज़रिए से कि कुर्बानी के जो अय्याम हैं, कुर्बानी का जो जानवर जो हम ज़बह करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका है? आपके दिल का है। आप 1 महीना पहले से खरीद के चरा रहे हैं, मोटा ताज़ा करना है, अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको पैनी निगाह किस पर रखनी है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम अपने दिल पर रखनी है, अपने दिल पर रखनी है। कहीं ज़र्रा बराबर ये ख्याल ना जाए ये सारे गांव वाले चरा रहे हैं, इससे अच्छा मेरा बकरा, इससे अच्छा मेरा बकरा। और अच्छा, जिस दिन काटा ज़बह किया उस दिन जब गोश्त पहुंचाया ना, तो कहने लगे अपने आप का तक़वा ज़्यादा जोश मारता है, दूसरे का नहीं, दूसरे का नहीं मारता है, अपने आप का तक़वा ज़्यादा जोश मारता है। तो कहने लगेंगे कि अरे फलाने के यहाँ से खाली 4 बोटी पाव भर भी नहीं आया, देखो मैंने 1-1 किलो भेजा है, मैंने 2-2 किलो भेजा है। अब तुम्हारी गोटियों के वज़न ये तक़वा को तौलेंगे। अपनी ज़बानों को कंट्रोल करना पड़ेगा हमें, नहीं तो मामला इबादत के बजाय अज़ाब बन जाएगा। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, अपने दिल पर कंट्रोल करना है और अपने दिल पर जो है पैनी निगाह रखनी है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक हदीस ये बताता हूँ कि उमूमी तौर पर हमारे माहौल में ये होता है कि माहौल ये बना हुआ है कि बकरीद के दिन जिस तरीके से आदमी कसाई को ढूंढता है, उसी तरीके से हाफिज जी और मौली साहब को ढूंढते हैं, उसी तरीके से हाफिज जी और मौली साहब को ढूंढते हैं। कसाई खाल खींचेगा और मौली साहब और हाफिज जी ये उसकी गर्दन पर छुरी चलाएंगे, दुआ पढ़ेंगे हमारे लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको क्या नमूना दिया है? नहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 63, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से 63 कितना 63 ऊँटों को ज़बह किया, 63 ऊँटों को नहर किया। अपने हाथ से ज़बह करना सीखिए, अपने हाथ से ज़बह करना सीखिए अपनी कुर्बानी के जानवर को। और ये जो माहौल हमने और आपने बनाया है कि मौली साहब को बुलाना, उनसे कुर्बानी का जानवर ज़बह कराना और 500 रुपये, कहीं 200 रुपये, कहीं 1000 पकड़ाना, और अकीक़े में उनसे कुर्बानी का वो जानवर कुर्बान कराना और 500, 1000, 2000 पकड़ाना, और निकाह करवाना और 500, 2000, 4000 जो उसके मुताबिक पकड़ाना। ये सब काम बंद कीजिए, ये सब काम बंद कीजिए। ये पकड़ाने और धकड़ाने का काम क्या कीजिए? हर गांव में, मुस्लिम गांव में, मुसलमानों के गांव में मस्जिद है, मदरसे हैं। आप अपने मौली साहब को इसका लालची ना बनाएं कि वो निकाह का इंतज़ार करें, आपके कुर्बानी के दिन का इंतज़ार करें कि 500 उनकी जेब में आ जाएगा, उनके बच्चे के ये शौक़ पूरा हो जाएगा, उनकी बेटी की ये दवाई हो जाएगी। उनको ये इंतज़ार न करवाइए, ऐसा माहौल मत बनाइए। वजह यही है कि उन्होंने हमारे दरमियान इसी वजह से बेदीनी फैलाई। वो डरते रहे कि हम बोल देंगे तो ये 500, 1000 जो सब बंद हो जाएगा। आप अपनी मस्जिद में इमाम रखते हैं, दुनिया अगर अपने टीचरों को 25,000 दे रही है, आप 30,000 दीजिए। आप मत दीजिए उनको निकाही नामा, उनको मत दीजिए निकाही, उनको मत दीजिए ज़बह कराई, उनको मत दीजिए सब कुछ। ये सब आदतें ख़त्म कीजिए।
اور اپنی مسجد میں اگر آپ نے کسی امام کو بلا کر امامت کروا رہے ہیں، مدرسے میں اس سے ٹیچنگ کروا رہے ہیں، جو عام لوگ دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ دیجیے. خوددار بنائیے اپنے پیشوا کو، خوددار بنائیے اپنے رہنما کو. آپ کے رہنما سے خودداری چلی گئی تو آپ بھی کہیں کے نہیں رہیں گے. ہمارا پیشوا خوددار، ہم خوددار. ہمارا پیشوا غریب و قلاش، ہم غریب و قلاش. کوئی بچانے والا نہیں ہے. عالم خوددار ہوگا، آپ کو خودداری سکھائے گا. وہ نہیں دیکھے گا آپ کا چہرہ، آپ ناراض ہوتے ہو کہ خوش ہوتے ہو. وہ بتائے گا حق کیا ہے، وہ بولے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں حق کیا ہے. آپ ناراض ہوتے ہو کہ خوش ہوتے ہو، اس سے اس کو قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی. آپ مضبوط کیجئے، سسٹم بنائیے، یہ سب بند کیجئے. اور شاید کی ہو نہیں سکے گا. ہم سنیں گے اور شاید چلے جائیں گے. یہ پورے ہندوستان کی وسیع و عریض زمین پہ ہی ہو رہا ہے. علماء کے ساتھ، پڑھانے والوں کے ساتھ، امامت کرنے والوں کے ساتھ جتنے کم میں کام چل جائے. 2000 میں کام چلتا ہے 2000 دیں گے، 5000 میں کام چلتا ہے 5000 دیں گے. یہ جو آپ نکاحی اور تمام دے رہے، یہی سب جوڑ کے اگر اس کو تنخواہ کے طور پر دے دیں تو بہت اچھی بات ہو گئی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں، علماء موجود ہیں. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ مسئلہ، اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالوں، لیکن یہ بحث کی قربانی کا مسئلہ جو چل رہا ہے، علماء آپس میں مختلف ہیں اس میں، لیکن جو شیخ ابو رضوان محمدی رحمہ حفظہ اللہ وغیرہ اور جو تمام کبار علماء ہیں، ان کی بھی یہی بات ہے، اور جو میں رکھنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہی بات ہے کہ سورہ حج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ لوگ مخصوص دنوں میں اپنے بہیمۃ الانعام کے اوپر اللہ کا نام لیں، یعنی قربانی کریں. اب یہ بہیمۃ الانعام کیا ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر ذکر کیا، اس کی تفصیل بتا دی. قرآن کے اندر بہت سارے احکامات کی تفصیل آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل جانوروں کی تفصیل بتائی، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْن وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْن، پھر بعد میں کہا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، کہ بھیڑ اور بھیڑی، بکرا اور بکری، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ اور اونٹنی، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، بیل اور گائے. یعنی جوڑو جڑے کی تفصیل بھی بتا دی کہ صرف ایک نہیں بلکہ اس کا مذکر اور مؤنث دونوں. جب اتنی تفصیل رب نے ہمیں دے دی ہے تو پھر ہمیں کیا حاجت ہے کہ ہم دوسری جانب جائیں. ایک حدیث میں بتاتا ہوں آپ کو. اس آیت کو بتانے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک آدمی موجود تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا امرت بیوم الاضحیٰ عیدن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں قربانی والے دن کو عید کا دن بنا لوں. تو صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام ان لم اجد الا منیحۃ انثیٰ، کہ اگر میں نے کسی سے کوئی بکری لی ہے دودھ کے لیے اور وہ میرے پاس موجود ہیں، جو شارحین حدیث نے لفظ کا معنی بیان کیا وہ میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. ان لم اجد الا منیحۃ انثیٰ، کسی نے مجھے دیا وہ دودھ کے لیے دودھاری بکری ہے، تو کیا میں اس کو ذبح کر دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ تاخذ من شعرک وتقلم اظفارک، کہ تم جو ہے جب بقرعید کا چاند دیکھ لو تو 10 دن تک رک جاؤ، جب بقرعید کی نماز پڑھ لو اس وقت تم اپنے بال کاٹو، ناخن کاٹو، صاف صفائی کرو. فذلک تمام اضحیتک عند اللہ، یہی تمہاری مکمل قربانی ہے اللہ کے نزدیک. یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے اور وہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ آیت یہ کہہ رہی ہے جس چیز کی تعین رب ذوالجلال نے کر دیا ہے، اگر اس چیز کو عمل میں لانا آپ کے لیے ناممکن ہے یا ناممکن ہے، نہیں کر سکتے ہیں آپ، جس کی تعین اللہ نے کی ہے، تو پھر آپ سے وہ حکم ہٹا لیا گیا. آپ نہ کیجئے، آپ نہ کیجئے اس کو، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بتایا گیا. خواہ مخواہ ایک دوسری چیز کو داخل کرنا، یہ بات بہرحال سمجھ سے بالاتر ہے، سمجھ میں نہیں آتی. اور اگر انسان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ لا تذبحوا الا مسنہ، شروط بتاتے ہوئے، کیفیت بتاتے ہوئے کہ کیسی قربانی کا جانور ہونا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم
داتا ہی جانور قربان کرنا، اونٹ داتا ہونا چاہیے، اونٹنی داتا ہونی چاہیے، گائے بیل داتا ہونے چاہیے، بکرا بکری داتا ہونے چاہیے، بیڑ بیڑی داتا ہونے چاہیے. لیکن الا یعصر علیکم فتذبحوا جذعة من الضأن، تو تم اگر تمہارے اوپر داتا تلاش کرنا مشکل ہو جائے، اونٹ اونٹنی اور تمام جانور، تو فتذبحوا جذعة من الضأن، تو بھیڑ کا 6 مہینے کا جانور کافی ہے، 6 مہینے کا بھیڑ تمہارے لیے کافی ہے. لیکن یہاں کنڈیشن یہ لگا دی کہ اگر مشکل ہو جائے تب تم ایسا کر سکتے ہو کہ 6 مہینے کا تمہارے لیے کافی ہے جو تم کر سکتے ہو. تو یہ ساری حدیثیں یہ بتلا رہی ہیں کہ ہمیں حکم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی طاقت ہے اتنا ہی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اسے مزید آگے بڑھنے کی جو ہے ہمیں چندہ حاجت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے حوالے سے جو تقوی کی بات کی ہے، اس تقوی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، جو قربانی کا جانور آپ قربان کریں گے خود بھی کھائیں اور البائس الفقیر حاجت مند ضرورت مند کو کھلائیں. لیکن ہمارے معاشرے میں رواج ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں میں فقط ہدیے کا رواج رہ گیا ہے، رشتہ داروں میں فقط ہدیے کا رواج رہ گیا ہے، ان کو دینے کا رواج باقی رہ گیا ہے. حاجت مندوں کو تلاش کرنا، ضرورت مندوں کو تلاش کرنا، ان کو اور مزید زیادہ دینا، یہ دھیرے دھیرے ناپید ہوتا جا رہا ہے. اس قربانی کا مقصد جہاں اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، وہیں دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو سال بھر گوشت کا ٹکڑا جن کے بچے اور جو خود نہیں دیکھ پاتے ہیں ان کے گھر میں سیرابی کے ساتھ یہ گوشت پہنچ جائے، سیرابی کے ساتھ وہ کھا پی لیں. لیکن ہمارا معاشرہ تو بالکل الٹ ہو چکا ہے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ یہ رہا ہی نہیں گیا، بلکہ خود کھانے کا رواج اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ عین بقرعید کے ٹائم پہ، عین بقرعید کے موسم میں الیکٹریشین کی دکان، الیکٹرانکس کی دکانیں کے اندر فریزر تھوک بھاؤ میں آنے لگ جاتے ہیں. فریزر 220 لیٹر، 320 لیٹر، کوئی اگر بہت زیادہ فیملی والا ہے تو 600 پلس. کیا کرنے کے لیے؟ 4 بکرا ذبح کریں گے اور سارا اسٹور کر لیں گے، یا 2-4 ٹھو بانٹ دیا، 2-4 کلو یا 10 کلو 15 کلو بانٹ دیا اور باقی سارا اسٹور کر دیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے، بعض مرتبہ دکھا بھی دیتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ عید کا ٹائم رہتا ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، گھر سے باہر سارے فیملی والے نکلے گاڑی سے اور وہاں سوئچ بند کر دیا، MCB گرا دی اور چلے گئے پکنک پہ، ٹور پہ 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے. اور معاملہ کیا ہوا؟ یہاں سارا گوشت جو ہے کام تمام اس کی قربانی ہو گئی، ڈبل قربانی ہو گئی. یہ ایسا نہیں. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. اور ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل ایام منا ذبح، کہ جو منا کے جو ایام ہیں، یعنی ایک حدیث میں ہے کہ ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق کا جو دن ہے وہ سارے کے سارے ذبح کرنے کے دن ہے. یہی وہ حدیث ہے جس سے 4 دن کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے. اور اس میں یہ بات بھی ہے کہ ایام اکل و شرب، 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، 4 دن روزہ رکھنا منع ہے، اس لیے کہ یہ ایام اکل و شرب ہے، یہ کھانے اور پینے کے دن ہے. آپ مالدار ہو، آپ نے قربانی کر لی اور فریز میں اسٹور کر لیا، خود کھا پی رہے ہیں، اور باقی فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وہ سب کہاں گئے؟ یہ جو اسٹور کرنا 3 مہینے 4 مہینے کا جو تصور ہے یہ اتنا بہتر نہیں ہے. ہاں ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو مقصود ہے اس قربانی سے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، وہ تقوی نہیں رہ جائے گا. پھر جب مقصد یہی رہ جائے گا تو تقوی نہیں رہ جائے گا. اور بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ رہتا ہے قربانی کریں گے اور جو بہترین شوق پہلے سے پالے رہیں گے، جس دن بکرا خریدیں گے اسی دن سے شوق پالے رہیں گے، یہ والا ہم یہ بنا کے کھائیں گے، والا وہ بنا کے کھائیں گے، یہ بنا کے کھائیں گے. ان محبوب چیزوں میں غریبوں کا حق نہیں جانیں گے. آپ کو ایک آیت بتاؤں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی پا ہی نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو. اگر ہم میں سے کوئی تقوی کی معراج چاہتا ہے، تقوی کے عروج تک پہنچنا چاہتا ہے اور حقیقی معنوں میں قربانی سے جو مقصد ہے پرہیزگاری حاصل کرنا چاہتا ہے، تو جو محبوب ہے اس کو اپنے دل پر چھری رکھے اور قربان کر دے. آپ کو اگر اس کا ہاتھ محبوب ہے، اگر آپ کو اس کا پہلو محبوب ہے، اگر آپ کو اس کی کلیجی محبوب ہے، اگر آپ کو اس کا پھیپڑا محبوب ہے، پہلے وقت میں اس کو قربان کر دیجیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جو مقصد الہ العالمین تو نے عید قرباں کے ذریعے رکھا ہے اور جو پیغامات دیے ہیں
خود قرآن کے ذریعے اور نبی علیہ السلام کے ذریعے اور صحابہ کرام نے ان جو تمام چیزوں پر عمل کر کے دکھایا ہے، الہ العالمین ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو مقصد ہے اس اجلاس عام کا، الہ العالمین ان مقاصد سے ہمیں روشناس کرا اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ اور ایک آخری حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج مسلمانوں میں یہ بات عام ہو چکی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ داڑھی تو سنت ہے، بات ایک کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہ داڑھی تو سنت ہے، نہیں رکھنا اتنا ضروری نہیں ہے، یہ چیز یہ تو اتنا ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ ایک آدمی آتا ہے کس کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو قربانی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، حل ہی واجبہ، کیا یہ واجب ہے؟ کیا ضروری ہے؟ نہیں کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جواب دیا کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اللہ کے رسول علیہ السلام نے قربانی کی ہے اور تمام صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ تو صحابہ سامنے والے تابعین نے پھر دوبارہ پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں کہ حل ہی واجبہ، کیا یہ واجب ہے، اور آپ یہ جواب دے رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اما تعقل، کیا تمہارے پاس تمیز نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا تم بیوقوف ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اور صحابہ کرام نے قربانی کی ہے۔ کیا مسلمانوں کے لیے اس حدیث سے پیغام ملتا ہے اور یہ پیغام ہمیں اپنے دل میں رکھنا چاہیے؟ کیا ہم مسلمانوں کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کسی عمل کے لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے؟ ہم یہ خود برود میں کیوں لگے رہتے ہیں کہ نہیں ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، واجب ہے کہ نہیں ضروری، واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، یہ تو سنت ہی ہے، یہ تو فلاں ہی ہے، یہ تو مستحب ہی ہے؟ یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہو جائے کہ اگر ہم جان جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو بس ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ مسلمانوں، عام جو عوام ہے وہ تو تحقیق کا وہ باب نہیں کھول سکتی ہے جو علماء کھولے بیٹھے ہیں۔ آپ ہر چیز اس کی گہرائی میں جا کر واجب اور سنت اور نفل اور مستحب تو نہیں جان سکتے ہر مسئلے میں، کچھ مسائل میں جان سکتے ہیں۔ آپ اپنا ذہن یہ بنائیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان اگر ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو یہ بات کافی ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا ہے وہ کرنے کے لیے، یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے کہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو تمام اسلامی تعلیمات پر ہو بہو کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔